ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.
ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالی دے گھر دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالی سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنان۔ ماہ ربیع الثانی اسلامی سال 1446 ہجری دا چوتھا مہینہ بڑی تیزی دے نال گزردا جا رہا ہے۔ اج 21 تاریخ ہے اور ماہ اکتوبر 2024 اج 25 تاریخ جمعۃ المبارک ہے۔ دنیا دے اندر ہر انسان جس دے نال محبت کردا ہے، پیار کردا ہے، اس نو او اپنے واسطے آئیڈیل سمجھدا ہے، انہوں اپنے واسطے او ہیرو سمجھدا ہے، اور اس دی ہر ادا خواہ او اچھی ہے خواہ او بری ہے انہوں اپنان دی کوشش کردا ہے۔ کیونکہ لوگاں نو علم ہوئے کہ اس بندے نو فلاں دے نال محبت ہے۔ اور تسی دیکھیا ہوئے گا کہ کئی اپنے اندر آپس اندر دو گہرے دوست نے نا، اونا دا لباس ایک جیسا، جوتا ایک جیسا، اونا دا اٹھنا بیٹھنا سفر کرنا ایک طرح دا ہے، کیونکہ اونا نو ایک دوجے نال محبت ہے۔ اور جنوں کسے نال محبت ہوئے او پوری او دی طرح اپنے آپ نو بنان دی کوشش کرے گا، اور لوگ کردے بھی نے۔ تو اہل ایمان دے واسطے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی جو ذات ہے، آپ دی ذات بابرکات، نمونہ، آئیڈیل اور اسوہ اور قدوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے کہ سانو اپنے ہر معاملات، ہر معاملے دے اندر اپنے محبوب علیہ السلام دی نقل مارن دا حکم اللہ تعالیٰ نے دیتا ہے، اور نقل مارنی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرح اپنی وضاقتہ، اپنا لباس، اپنی حجامت، اپنا کھانا پینا، اپنا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، اوڑھنا بچھانا، اپنے خوشی غمی دے تمام معاملات جڑے نے وہ آپ دی سیرت نو سامنے رکھ کے کرنے چاہیے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک صورت ہے، ایک آپ دی سیرت ہے۔ آپ دی صورت آپ کس طرح دے، انشاءاللہ اے میں اگے ذکر کراں گا کہ ساڈے محبوب کس طرح دے نے۔ آپ دی صورت بھی اپنانی ہے، آپ دی سیرت بھی اپنانی ہے، دونوں چیزاں لازم ملزوم نے۔ اور دیکھو جنہ اس چیز سے عمل کیتا ہے انہاں نو اللہ تعالیٰ نے دنیا دے اندر کس طرح بہاراں عطا کیتیاں نے، کس طرح اللہ تعالیٰ انہاں تے راضی ہوئے نے، اور کس طرح انہاں دے معاملات انہاں دے اندر اللہ اللہ خوشگواری آئی ہے، اور انہاں دے معاملات کس طرح، معاملے کس طرح انہاں دے سدھرے نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم سورہ النور اس دی آیت نمبر 51 اور 52 دے اندر اس بات دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے نے، فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، فرمایا کہ ایمان والیاں دے واسطے اے چیز ضروری ہے جس وقت اللہ اور دے رسول دی طرف انہاں نو بلایا جائے،
اللہ اور اس دے رسول دی طرف انہوں دعوت دیتی جائے، اللہ اور اس دے رسول دا حکم انہوں سنایا جائے۔ اذا دعوا الى اللہ ورسولہ، اللہ اور اس دے رسول دی طرف انہوں بلایا جائے، لیحکم بینہم، تاکہ انہاں دے جڑے آپس دے معاملات الجھے نے انہاں دے اندر فیصلہ سنان واسطے، این یقولوا، لیحکم بینہم، تاکہ انہاں دے درمیان فیصلہ سنا دیتا جائے، فیصلہ کر دیتا جائے، انہاں دے معاملہ جڑے الجھے نے انہاں نو نبٹا دیتا جائے۔ اللہ اور اس دے رسول دا جدو انہاں نو حکم سنایا جائے، اللہ اور اس دے رسول دی طرف جدو بلایا جائے، تے اہل ایمان دا اگوں رد عمل کی ہونا چاہیے، انہاں دا اگوں اللہ عمل کی ہونا چاہیے۔ ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا، انہاں دا اے عمل ہونا چاہیے کہ اسا اللہ اور او دے رسول دی گل سن بھی لئیے اور انہوں من بھی لے آئے۔ اے نہیں کہ اللہ اور او دے رسول دی طرف جدو بلایا جائے اور اللہ اور او دے رسول دی بات انہوں سمجھائی جائے، بتائی جائے، ہر اس معاملے اندر جدے اندر انہاں دی اللہ انہاں دا اختلاف ہے، جدے اندر اے الجھ گئے نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، اگر اے اللہ اور او دے رسول دی گل سن کے انہوں من لین گے، او دے تے عمل کرن گے، تو اللہ پاک فرماندے نے فَأُولَئِكَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا ان صفات دے حامل جو لوگ نے آخرت دے اندر اے ہی کامیاب ہون والے نے۔ اللہ فرمایا دنیا اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی کامیابیاں انہاں لوگاں دے واسطے نے جڑے لوگ اللہ اور او دے رسول علیہ السلام دے حکم نو سن دے نے اور انہوں فوری طور تے تسلیم کر لیندے نے۔ اے ہوئی ایمان دا تقاضا ہے، اطاعت رسول دا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس وقت اللہ اور او دے رسول دا کوئی حکم آ جائے پھر انسان اپنی ضرورت، اپنی خواہش، اپنی تمنا، اپنی آرزو اور اپنا فیصلہ انہوں بدل دے، اللہ اور او دے رسول دے فیصلے نو حرف آخر سمجھے اور انہوں اپنے تے نافذ العمل بنائے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس تو اگلی آیت دے اندر اللہ فرماندے نے جیڑا اطاعت کر لے گا اللہ اور اس دے رسول دی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ تو ڈر جائے گا، وَيَتَّقِهِ، اور پرہیزگاری اپنائے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں جیڑا اے کم کرے گا اے ہی لوگ کامیاب نے۔ فرمایا اے ہی لوگ فلاح پان والے، اے ہوئی لوگ کامیاب نے۔ کامیابی، ہدایت، نجات اگر کسے چیز دے اندر ہے تو اللہ اور اس دے رسول دی تابعداری دے اندر ہے۔ آج ساڑھے بہت زیادہ جڑے معاملے الجھے نے نا، سانو پریشانیاں، وہ دی وجہ اے وے کہ اسی اللہ اور دے رسول دے حکمانو اپنے فیصلیاں دے اندر حاکم تسلیم نہیں کر دے۔
جب تک تسلیم نہیں کریں گے تب تک ساڈے معاملے الجھے رہن گے، جھگڑے، لڑائیاں، فسادات، قتل و غارت، ایک دوسرے دا حسد، بغض، دلاں دے اندر کینہ تب تک رہے گا جب تک اسی اللہ اور دے رسول دے حکم نو اسی سامنے نہیں رکھاں گے۔ اللہ اللہ۔ اور نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا ہے، آپ فرماندے نے لا یؤمن احدکم، تواڈے چو اس وقت تک کوئی بندہ ایماندار ہو نہیں سکدا، کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکدا، کب تک؟ فرمایا حتی یکونوا ہواہ تابعا لما جئت بہ، جہاں تک کہ او میری لے آئی ہوئی شریعت دے اپنے آپ نو تابع نہ کر لوے۔ فرمایا جب تک وہ مینو جو اللہ نے جو شریعت عطا کی تھی ہے اس شریعت دے اپنے آپ نو تابع نہ کرے تب تک وہ بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ، قربان جائیے اس حدیث دے اور قرآنی آیات دے صحیح مصداق اگر اس کائنات دے اندر نظر ہوندے نے تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور حضرات صحابہ کرام دے صحیح معنیٰ دے اندر پیروکار، حضرات صحابہ کرام دا وتیرہ کی سی، انہاں دا طریقہ کار کی سی؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی ایمانی حالت انج دی سی، جس وقت وہ کوئی کم کرن دا ارادہ کر لیندے، کوئی کم کرن دا پکا ارادہ کر دے تے انہاں نو سنایا جاندا کہ اے کم جڑا تسی کرن لگے ہو اللہ تے رسول دے حکم دے مطابق نہیں، تواڈا کم اور ہے اور اللہ اور دے رسول دا فیصلہ اور ہے۔ کوئی سنایا جاندا، حدیث سنائی جاندی، قرآن دی آیت سنائی جاندی یا پیش کیتی جاندی تو صحابہ اکرام کو ساڈی طرح نہیں سن کہ آندے کہ چلو انہیں کر لینے بعد ویکھی جا پے گی، بلکہ فوراً او دے تے عمل کر دے اور اپنے پختہ ارادیاں نو ترک کر دیں دے۔ بے شمارے دیا مثالہ موجود نے، میں اگے چند ایک ذکر کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اے جانثار، اے حبدار، اینا دی ایمانی قفیت کس قدر پیاری ہے، اللہ تعالیٰ نو اے ادا پسند آئی ہے۔ اللہ پاک نے اینا دی اس ادا نو سامنے رکھ دیا اینو ایمان دی کسوٹی قرار دے دیتا ہے۔ تاہی اللہ پاک نے فرمایا ہے، اللہ پاک فرماتے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا اگر میرے محبوب دے جانثارو اے لوگ تہاڈی طرح ایمان نہیں لے آنگے تے اللہ فرماتے نے ہدایت نہیں پا سکدے۔ ہدایت ادو پان گے، کامیابیاں ادو ملن گیاں، فوز و فلاح ادو ملے گی، اللہ دی رحمت ادو شامل حال ہوئے گی جدوں اے تہاڈے نقش قدم تے چلن گے، تہاڈی طرح ایمان لے آنگے، تہاڈی طرح اپنا ایمان بنان گے، تہاڈے ایمان دی طرح انہاں دا ایمان ہوئے گا۔ تہاڈی ایمانی حالت جس طرح دی ہے، جب تک انہاں دی ایمانی حالت اس طرح نہ ہو گئی تو فرمایا ایک کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کر دے، آپ فرماندے نے اللہ فرماندے نے لست تارکن شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا عملت به فإنی اخشى ان ترکت شیئا من امره
ان عذیرا، آپ فرمایا کر دے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کسے بھی فرمان نو کسے بھی سنت نو ترک نہیں کر سکدا۔ فرماندے نے اگر میں انہوں ترک کر دیاں اپنا فیصلہ جڑا ہے انہوں نافذ کر دیاں اللہ اللہ تے پھر میں اس چیز تو ڈرنا کہ کتے ابو بکر صدیق گمراہ نہ ہو جائے، کتے ایمان تو نہ خالی ہو جائے، کتے ایمان تو تہے دامن نہ ہو جائے۔ کبھی یہ سوچ ساڑھے ذہن اندر بھی آ جائے نا کہ اللہ کرے اسی انشاءاللہ تعالی پکے سچے مومن ہو جائیے، پکے سچے مومن ہو جائیے۔ اسی اللہ اور دے رسول دی گل سننے آئے ہاں، اے کہنے آ کہ ساڑھی جان بھی حاضر ہے نبی علیہ السلام دا نام سن کے، لیکن جدو آپ دا فرمان ہوندہ ہے ادو پھر آنے کی کریے جناب مولوی صاحب ہن دنیا داری بھی ہے، کی کریے ہن رشتہ داری بھی ہے، کی کریے جناب پھر ہن فیشن بھی ہے، کی کریے ہن پتر نے جی جناب انہاں دی بھی خوشی ہے وے۔ اللہ اللہ اے سوچ نے سانو جڑا کہ او اپنی مرضی دا مالک بنا دیتا ہے، جب کہ انج نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھو جا کتنے عظیم لوگ سن، حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا انہاں دی ایک بہن ہے، انہاں نے اپنی بہن دا نکاح ایک آدمی دے نال کر دیتا اور نکاح کیتا، انہاں دے آپس دے معاملات بڑے اچھے گزر رہے نے۔ آخر کار خاوند تے بیوی دے معاملات دے اندر کئی دفعہ اونچ نیچ ہو جایا کر دیے، کئی دفعہ جڑا نا او معاملے بگڑ دے نے، لیکن اونا معاملات نو جڑا کہ اینا طول نہیں دینا چاہیے، جلدی اونا نو جڑا ختم کرنا چاہیے۔ خیر اینا دا معاملہ ایسا بگڑیا کہ بات طلاق تک چلی گئی۔ ہن اینا دی بہن نو طلاق ہو گئی، بعد دے اندر وہ بندہ بہت اچھا سی، کسے وقت عورت دا قصور ہوندا ہے، کسے وقت مرد دا قصور ہوندا ہے، دونوں چو کسے دی بات جڑی ہے او تلخ لہجے والی ہوندی ہے، بار بار سمجھان نال بھی کئی دفعہ دوہاں چو کوئی نہیں سمجھدا، پھر معاملہ یہ بندا ہے۔ آخر انہاں دے دل اندر نہ ایک گل آئی، اے اپنی بہن دا نکاح کسی اور جگہ کرن لگے تے حضرت معقل بن یسار دی جڑے پہلے بہنوئی نے انہاں نے پیغام نکاح بھیج دیتا ہے، کہن لگے میں چاہنا کہ اے دا نکاح میرے نال ہی کیتا جائے۔ عدت گزر گئی اور عدت گزرن تو بعد دی بات ہے۔ اللہ اللہ ہن حضرت معقل کہن لگے جدو یہ پیغام نکاح آیا نا تے سن کے کی آندے نے، فرماندے نے واللہ لا نعود الیک ابدا، کہندے نے اللہ دی قسم ہے میں کدی بھی تیرے نال ہن اپنی بہن دا نکاح کر نہیں سکدا، کیونکہ میں تیرے اندر شرافت دیکھی، تیرے اندر امانت دیکھی ہے، تیرے اندر میں ایمان دیکھے آئے، تیرے اندر ریاضت دیکھی ہے، تو بڑا اچھا انسان منوں معلوم ہویا ہے، لیکن تو میری بہن نو طلاق دے دیتی ہے، اس وجہ تو میں معقل تیرے تے ناراض ہو گیا، ہن میں کدی بھی تیرے نال دوبارہ اپنی بہن دا نکاح نہیں کرانگا۔ اے نا بڑا خواہش مند سی کہ میرے نال ہی نکاح ہوئے دوبارہ، آخر میری بیوی رہی ہے۔ اللہ اللہ تے جدو انہاں قسم اٹھا لئی ہے نا تے ہن اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام تے قرآن دا اے حکم سورہ البقرہ دا نازل فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ
فرمایا جس وقت تسی اپنی عورتاں نو نکاح عورتاں نو طلاق دے چکو اور وہ اپنی مقررہ عدت نو پہنچ جان، فرمایا انہاں نو روکو نہ، انہاں نو منع نہ کرو کہ وہ اپنا نکاح دوبارہ اپنے پہلے خاونداں نال کرنا چاہن معروف طریقے دے نال، جب کہ آپس سے رضامند نے۔ یہ حکم اتریا، نبی علیہ السلام نے ماکل نو بلایا اور یہ حکم سنایا۔ حضرت ماکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو یہ حکم سنیا ہے اپنا پختہ ارادہ انج بدلے ہے جویں بدلن دا حکم اللہ نے دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا ایمان والیاں دے واسطے ضروری ہے جس وقت اللہ اور دے رسول دی طرف انہاں نو بلایا جائے تاکہ انہاں دے ماں بہن جڑا جھگڑا ہے او دے اندر فیصلہ کرنا واسطے۔ فرمایا جدوں اللہ اور دے رسول دی بات آ جائے پھر اپنے جھگڑے چھڑ دو، اپنیاں ضداں چھڑ دو، اپنیاں اناواں نو قربان کر دو۔ کدے تے قربان کرنا ہے؟ اللہ دے فیصلے اور سونے محبوب دی حدیث تے قربان کر دینا ہے۔ این یقولو تے کہنا کیے این یقولو سمعنا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پھر کہنا ہے اللہ سا سنے ہیں تے من بھی لے آئے، سن لیا تے من بھی لے آئے۔ حضرت ماکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ضد چھوڑ دی تھی ہے اور اپنی ہمشیرہ دا نکاح رب دے حکم نو سامنے رکھ کے اپنے پہلے بہن وہی دے نال کر دیتا ہے۔ اے چیز مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان پیغمبر ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ نہیں گردن جڑی ہے اپنی ٹیڑھی کرنی ہے بلکہ کی کرنا ہے ادھر فرمان پیغمبر ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اللہ 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 تعالیٰ دا بھی یہ ارادہ ہے اور نبی علیہ السلام آپ دی جگہ جس جگہ بات آ جائے، ذات آ جائے، حدیث آ جائے پھر اوتھے اپنیاں منمانیاں نہیں، اوتھے اپنیاں مرضیاں نہیں، اوتھے اللہ دے رسول دی بات نو مقدم سمجھنا ہے، اوتھے مقدم سمجھنا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ انہاں دا خاوند ابو سلمہ فوت ہو گیا۔ بڑی محبت سی آپس اندر خاوند بیوی دی، بڑی محبت، انج دی محبت ہونی چاہیے خاوند بیوی دے درمیان۔ اللہ اللہ تو اے نا دوسری جگہ تے سننوں اطلاع ملی، اے ارادہ کر کے نا اپنے خاوند دی وفات جتھے ہوئی اتھے آئیاں اور ایک عورت نال تیار کیتا ہے۔ کہنے لگیاں میں اپنے خاوند دی وفات کیونکہ میں محبت بڑی سی، میں او دی وفات تے ایسا بین پانا ہے، ایسا نوحہ کرنا ہے، ایسا واہ ویلا کرنا ہے کہ لوگ ویکھن گے تے رشک کرن گے۔ نال عورت بھی تیار کی تھی، اس وقت عورتاں تیار ہوندیاں سن ایک دوسرے دے نال جڑا جناب بیان کرنا سے واہ ویلا کرن واسطے۔ اللہ اللہ اور ساڈے نا ایک استاد جی عبد السمیع صاحب حفظہ اللہ وہ گل سنایا کر دے دوران تعلیم پڑھان لگیا، وہ فرمایا کر دے کہ ایک وقت سی کہ لوگ جڑا دور جہلیت دی بات سی، دور جہلیت دے اندر لوگ کرائے تے لے آ کے جڑا نا اپنے کسے فوت ہونے والے دے کرائے تے لے آ کے وہ دی وفات تے بیان پوایا کرتے سن۔ جی میں واہ ویلا کر دینا وین پاندیاں نے بیبیاں، اللہ انہوں نے ہدایت عطا فرمائے، کہو آمین۔ فرماندے نے کہ نا ایک فلانے قبیلے دیاں عورتاں بڑیاں مشہور سن وین پان وچ، جویں دا وین پاندیاں کوئی پا ہی نہیں سکدا۔
ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਨਾ ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਚਨੇ ਸਬਜ਼ ਚਨੇ, ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਸੁੱਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਚਨੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੈਨ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਬੂਹੇ ਬੜੀਆਂ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਮਜ਼ਾਕ ਠੱਠੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਫੌਤਗੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਮਈਅਤ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵਾਹ ਵੇਲਾ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਤੇ ਵਾਹ ਵੇਲਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਂਦੀ ਏ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਏ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੱਲਾ ਮਾਰ, ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਏ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੱਲਾ ਮਾਰ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਣੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ अलैहि वसल्लम आप दी ये हदीस है, आप फरमाते ने किसे दी वफात ते नोहा ना किया जाए, किसे दी वफात ते वावेला ना किया जाए, अपनी हालत नू बदलिया ना जाए, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों नहीं, सब्र करना है। फरमाया असदमत असब्रु इंदा सदमतिल ऊला, जदों मुसीबत आई है ओदी आन ते फौरन सबर करना चाहिए, फौरन सबर करना चाहिए। एक औरत ना अपने बेटे की कबर ते बह के ना बड़ा उच्ची उच्ची रोन डई, बड़ा उच्ची उच्ची वैन करन डई। नबी अलैहिस्सलाम आप कोलों दी गुजरे, आपने फरमाया ऐ बीबी ऐसा वैन नहीं करीदा, जिहड़ा ऐसा वैन करदा कबर च फौत होने वाले नूं अजाब दिता जांदा है। तो कहिंदी है जा जागा तू कौन आया मैनू कहण वाला, वेखांगी जदों तेरा कोई मरेगा तो तू इंज सबर करेगा। इस औरत ने वेख्या नहीं कि गल किन्ना कीती है, अपनी मुसीबत के अंदर ही है। इस औरत नू किसे दस्या कमलीए पागले तेनू पता नहीं लगा तेनू किन्ना ये गल कही है। यकीनी गल है, बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख नाले बात कहनी पैंदी है कि अज किसे बंदे नू किसे औरत नू तुसी खिलाफे शरीयत कम करन तो मना करो, तुहाडे गल पएगा। बजाए इससे कि उन्होंने शुक्रिया अदा करना चाहिए कि यार मैनू इलम नहीं, साहबे इलम ने या जिन्हों इलम है पता है उन्हें मैनू इस तो रोकिया और मेरी सलाह की है, मैं इसका शुक्र अदा करा। बजाए शुक्र अदा करन दे आखा बह जा तू एडा परहेजगार आया, बह जा तू एडी परहेजगार आई, एडा पाक बाज आया, जा तू अपनी पकीजगी अपने कोल रख जाके, सानू नहीं तेरे मशवरियां की जरूरत। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कितना बद किस्मत इंसान है जिहदे सामने अल्लाह और उसदे रसूल की बात कही जाए और अगों मनन तो इनकार कर दे। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जदों इरादा कर लिया, हुण नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफों पैगाम मिलिया है कि नोहा नहीं करना। फरमाते ने मन ज़रबल खुदूदा वशक्कल जुयूबा वदा बिदावल जाहिलिया लैसा मिन्ना। बुखारी दी हदीस है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते ने, आप फरमाते ने नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा किसे मुसीबत ते वावेला करदा है, अपने गिरेबान चाक करदा है, औरत मर्द अपने रुखसार जड़े ने इन्हां ते मारदा है, अपने सीनियां ते अंज मारदा है, अल्लाह अल्लाह उच्ची उच्ची जहलीयत दियां गल्लां करदा है, उच्ची उच्ची वाह बैन करदा रोंदा। फरमाया मेरी उम्मत दे विचों ही नहीं, फरमाया मैं अल्लाह दे नबी नालों दा कोई ताल्लुक ते वास्ता है ही नहीं। मुसीबत आए परेशानी आए हर किसे ते आउंदी है, लेकिन मुसीबत परेशानी दुख तकलीफ ते अपने ईमान नू जेड़ा कि उहदे तो तहे दामन ना हो, अपने ईमान नू मजबूती नाल थाम के रखो, अल्लाह और उहदे रसूल दे हुक्मां नू सामने रखो और इन्हां दे मुताबिक अपना जेड़ा कि वो तरीका बनाओ। इंशाअल्लाह कामयाबियां फौज़ो फलाह इहदे अंदर ही है। बाकी मजमून इंशाअल्लाह इंदा जुमा मैं अर्ज़ करांगा। अल्लाह मैनू तुहानू अमल दी तौफीक अता